بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے 30 سے 40 سال لگائے صرف ایک کتاب لکھنے میں، غدیر جس میں مولا کے فضائل لکھے، مناقب، اشعار، جتنا ہو سکتا تھا بغداد میں، دمشق میں، ہندوستان، جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس کتاب کے لیے سب جمع کیا۔ انہیں پتا چلا بغداد کا ایک پروفیسر ہے دوسرے مسلک کا، امام پر کچھ لکھ رہا ہے، چلے گئے یہ کہ میں اس سے پوچھوں یہ کیا لکھ رہا ہے، کہیں کچھ غلط ہی نہ لکھ دے۔ پہنچا، جیسے اس کے گھر میں داخل ہوا، گھر سے خوشی کی لہر دوڑی، آواز آئی اہل خانہ سے، پہنچ گئے، بیٹھے تھے، پوچھا کہ آپ مولا کے فضائل لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا آپ بتا دیں مولا کے فضائل۔ کیوں؟ کہا علی مال حق و حق المال علی۔ تو کہا یہ پروفیسر نے کہا یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو جناب عمار کی بھی ہے، اور آج جناب عمار کی روز شہادت ہے، 9 سفر حضرت عمار کا روز جنگ علی والو علی والو علی والو علی مولا علی مولا خیر جانے دیں۔ وہ حضرت عمار رسول خدا کی خدمت میں آئے تھے، بریکٹ دوسرا، ہم دیکھتا ہوں آپ کا ذہن کتنے بریکٹ برداشت کر سکتا ہے۔ آئے، بزرگ تھے، باپ بصیرت صحابی تھے۔ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میں فتنہ دیکھ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ ایسے میں دیکھا کہ ایک طرف سے مولا کائنات آ رہے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ عمار دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں، علی ایک وادی میں ہوں، علی کی طرف جانا۔ اس لیے کہا عمار مال حق و حق المال۔ تو پروفیسر نے کہا یہ تو جناب عمار کے لیے بھی ہے۔ تو علامہ امینی نے کہا کہ آپ نے پوری حدیث نہیں سنی۔ حضرت عمار کے لیے کہ حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں وہاں جائے گا۔ مگر حضرت علی کے لیے یہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا علی مال حق و حق المال علی، علی جہاں جہاں جائے گا حق وہاں جائے گا۔ جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا۔ وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا، کہا کھڑے ہو گئے، کہا آپ نے بات ہی ایسی کر دی۔ علامہ امینی کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ غلط نہیں لکھے گا تو جانے لگے۔ کہا لیکن میں جب آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے گھر سے خوشی کی لہر، خیریت؟ کہا کہ وہ میری بیٹی مریض ہے، اور آپ ظاہر لباس میں آئے تو ہمارے بھی مولانا ایسے ہی آتے ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ آئے ہیں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو کچھ لکھ کے دیتے ہیں دعا، تو یہ بچی کچھ دن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ مولانا آیا۔ تو علامہ امینی نے کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہاں دے دے، کچھ پرچے میں لکھا ہے انہوں نے، تعویذ سا بنایا، دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی بیماری بالکل۔ تو کہا کسی نے علامہ سے، علامہ آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں لکھا تھا، صرف علی لکھا تھا، صرف علی۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تاثیر ہے۔ زندگی جب امام کے راستے پہ گزاری جائے تو پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ کام اطاعت ہے۔ بجانے موت 39 دن مسلمان لڑتا رہا، لڑتا رہا۔ امام نے جانے کے لیے ایسے دیکھیں، امام ہم بعض اوقات تاریخ کی بعض باتیں کرتے ہیں، تھوڑا سا حصہ بیان کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ حقیقت میں یقین ہے، بہرحال مجلس میں وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز کو بہت ڈیٹیل سے بیان کرے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ امامت ہے کیا، امامت کی ضرورت کیوں ہے، اس کی لاجیکل ریزننگ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، عقلی دلیل ہونی چاہیے. قرآن کی آیتیں دلیل ہے، بالکل ہے، آپ کی بات نہیں ہے. بعض لوگ دوسرے لوگ مانے یا نہ مانے، بہرحال دلائل تو ہے. تاریخ میں سنت حدیث دلائل کے ساتھ بھری پڑی ہے، ہر جگہ سے آپ دیکھیں کہ دلیلیں ہیں، اور اس میں کوئی اناد نہیں ہے. دیکھیں جب حق بیان کریں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو تذلیل کر کے حق بیان کریں. حق کو بیان کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. حق خود حق ہے. کسی کے ساتھ امام کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ ہم خود غلطی کرتے ہیں سر. ہم نے اپنے دروازوں کو ایسا کر لیا دوسرے آتے نہیں. روز محشر میں کوئی شخص کھڑا ہو کر اگر کہے مولا کی خدمت میں، مولا میں آیا تھا، آپ کے آنے والوں نے بھگا دیا، کیا کریں گے آپ پھر؟ تبرہ منع نہیں ہے، لعنت بھی منع نہیں ہے، لیکن طریقہ تو ہے، طریقے سے کریں کہ سامنے والا بھی مل کے کرے آپ کے ساتھ. بھائی اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ امام نے کسی کو اپنے سے دور کیا سوائے ان کے کہ جن کے اندر اناد پایا جاتا تھا. شہید مطہری کی کتاب ہے، آپ جوان ہیں، اپنی زندگیوں کو خوبصورتی سے آپ گزار رہے ہیں. شہید مطہری کی کتاب ہے جاذبہ علی و دافع علی، کس کس کو امام علی جذب کرتے ہیں، کس کس کو امام علی دور کرتے ہیں. کتاب ہے شہید مطہری کی، پڑھیں اس کو، دیکھیں کہ امام علی نے کیا کیا. امام علی ہدایت آتی ہے لیکن وہیں پر عادل بھی ہے، عدالت ہے امام علی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ بس چلو ہماری پارٹی کا نکل جاؤ، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے جب امام کے پاس ظاہری حکومت تھی، امام کی اپنی بہن مال غنیمت دیا، جو حصہ تھا دے دیا. تھوڑی دیر میں ایک کنیز آئی، اس کو بھی دیا، اس کو بھی اتنا ہی دیا. بہن نے کہا میں عرب آزاد، نسبت میں آپ کی بہن، یہ کنیز غلام اور عرب بھی نہیں ہے، نسبت بھی نہیں ہے، اس کا بھی اتنا حصہ. امام علی نے کہا خبردار، میں عدل کا امام ہوں، عدل کا امام ہوں، میں گنجائش نہیں ہے. یہی عدالت تھی جس نے امام علی کو اکیلا چھوڑ دیا. عدالت تھی یہ. اگر عدالت نہ ہوتی، مصلحت ہوتی، کچھ کرنا ہوتا تو امام نہیں کر سکتے تھے. ایک دن تو دور کی بات ہے، امام نے ایک منٹ بھی مصلحت نہیں کی. چند سال کی ظاہری حکومت میں کتنی جنگیں لڑی امام نے. کس سے لڑی؟ کوئی باہر سے لوگ تھے؟ مسلمان تھے سارے، کیونکہ مسلمانوں کو عدالت سے مشکل تھی. عادت ہو گئی تھی اپنے لوگوں کو بانٹنے کی، اپنے لوگوں کو. آج بھی یہی ہے. آج ہم علی کو مانتے ہیں، امام علی کو مانتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آپ عدالت دیکھیں، آپ کتنی ہماری زندگی میں عدالت. عدالت کے اصلی معنی کیا ہے؟ عدالت ہمارے اصول دین میں کہاں ہے؟ پہلا کیا ہے؟ توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت، پانچواں قیامت. دوسرے پہ عدل ہے. عدل کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. اب یہ ممبر کی عدالت یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف رخ ہو، اس کا یہ عدالت ہے. ابھی اس کو یہاں موڑ دیں، لوگ ادھر بیٹھے ہو، عدالت نہیں ہے یہ. مولا کائنات عدل کا امام، جہاں جو چیز ہونی چاہیے تھی وہاں ہو، چاہے رشتے میں کوئی جیسا بھی ہو. عدالت ہے. ہم باتوں کہتے ہیں کہ مولا وارث ہے، نکل جائیں گے. کس نکل جائیں گے؟ کیسے نکل جائیں گے؟ مولا پوچھیں گے نا کیا کیا تم نے زندگی میں، کیا کیا. عدالت اب یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم امام کو مانتے ہیں امام کو. امام کی کتنی مانتے ہیں؟ برائے عظمت جناب سیدہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد. اذان محترم، ذمہ داری مشکل ہے لینا.
حیدر حیدر کر کے نکل جانا آسان ہے، مگر وہی حیدر کہہ دے کہ کھڑے رہو مشکل ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا، کیسے عدالت چلے گی جب تک امیر کا قول زندگی میں نہ ہو۔ قالا امیر المومنین میری زندگی میں نہ ہو، عدالت کہاں ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں، میری 24 گھنٹے کی زندگی میں مولا کا قول کدھر ہے؟ مولا کے قول کیا صرف مجلس میں سنانے اور واہ واہ کرنے کے لیے؟ امام نظام ہے، سمجھیں اگر اللہ امام کو نہ بھیجتا نبوت کے بعد تو یہ سلسلہ چل نہیں سکتا تھا قیامت تک۔ امام حسین کربلا نہ آتے آج اسلام نہیں ہوتا۔ امام کو سمجھیں، فرقوں میں مت بانٹیں، اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ میری زندگی میں امیر المومنین کہاں ہے؟ کہاں ہے مولانا صاحب؟ میں کیا کروں؟ جرداغ مسیح سے میں جس پڑھا تھا پڑھتا ہوں، جارج جرداغ کرسچن ہے، لبنانی ہے، کتاب لکھی وائس آف ہیومن جسٹس۔ کس پہ لکھی؟ امام علی پہ لکھی، وائس آف ہیومن جسٹس، عدالت انسانی کی آواز علی۔ کیسے لکھی؟ 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا، 200 دفعہ 200 دفعہ پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اگر میں امام علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا دین مجھے اجازت، لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو امام علی سے افضل کہوں تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھیے ذہن محترم، 200 دفعہ قدم مولا علی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کہیں اور ہوتا تو نہیں بولتا، روز محشر مجھے بھی جواب دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ نہج البلاغہ پڑھا؟ کھولا، خطبے کتنے، نامے کتنے، لیٹر، حکمتیں اپنے اوپر ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر رہا ہوں، اپنی زندگی بغیر مولا کے قول کے گزار کے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے کہ جب دنیا تمہاری طرف پلٹ رہی ہو، یعنی تمہاری فیور میں ہو نا، تو دوسروں کی خوبیاں بھی تمہیں مل جاتی ہیں۔ قول مولا کا اور سنیے گا، جب دنیا تمہاری طرف ہو تو دوسروں کی خوبیاں بھی تمہیں مل جاتی ہیں، اور یہی دنیا تم سے رخ موڑ لے تو تمہاری خوبیاں اپنی بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہوا تمہاری طرف چل رہی ہے، آج سلام بھی ہے، دوسروں کے حصے کی نیکیاں بھی آپ کے نام لگ گئی۔ جہاں دنیا نے رخ موڑ لیا، آپ کی اپنی نیکیاں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ قال امیر المومنین ہے، زندگی ایسے گزارو، مولا کا قول ہے کہ ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ خالد الناس، اور ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ اور ایسی زندگی ہے ہماری۔ تو یہ جب تک ہماری زندگی میں ذہن محترم نہیں آئے گا تو کیسے آئے گا؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا جو غیبت کے پردے میں ہے، اسی کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ وہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سب کے عقیدے میں وہ آئے گا۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وہ آئے گا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی کہتے ہیں غیبت میں ہے، کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آنا تو اس نے ہے۔ وہ جو آئے گا وہ کون سی حکومت لائے گا؟ کون سی حکومت ہوگی؟ اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و وہی محمد، وہی حکومت ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ اگر آج میری زندگی میں امام کی قول نہیں ہے تو میری زندگی کس پہ گزر رہی ہے؟
قال امیر المومنین، قال امام صادق، قال امام باقر، میری زندگی میں عزیزان محترم نہیں، آپ مجلس سنتے ہیں، ذکر خدا ہے، ذکر امام ہے، عبادت ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن اس سے کام پورا نہیں ہوگا، خود محنت کرنی ہے آپ نے۔ آپ دیکھیں اسلام زندگی کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اخلاق، تین چیزیں ہیں نا، عقیدہ، احکام اور اخلاق، تینوں پر ہماری جو کتاب اربع کی پہلی کتاب اصول کافی، اصول کافی، کتنی ہمارے پاس حدیثیں اس چیز میں، کبھی ہمیں فرصت ملی۔ عزیزان محترم، ایسے اگر ہم بڑھیں گے تو ہم امت نہیں بنا سکتے، امت نہیں بنا سکتے۔ ذمہ داری کندھوں پر ہٹا کر ہم امام میں زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے گا۔ امام کے پاس وہی پہنچے گا جو اپنی زندگی کو امام کی اطاعت میں گزارے گا۔ امام کی اطاعت، امام کی اطاعت ضروری ہے۔